اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقوی، عبادت و ریاضت، صوم و صلات، صبر و شکر، رضا بالقضاء جیسے اوصاف میں کوئی عورت اس کی ثانیہ نہ تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری ورد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھتے تک تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتی۔ پھر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بد نیت نے اس کی غربت اور ناداری سے شہ پا کر اسے دبوچ لیا اور اس روتی پیٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کرتی۔ اگر یہ عورت کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی اور اس ظالم درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد کون سنتا ہے؟ ایسے ناداروں کو تھانوں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے، عدالتوں میں اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے اور رہی سہی آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بیچاری رو دھو کر خاموش ہو گئی اور جا کر گھر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری و مقہوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا۔ لہٰذا اس نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ چنانچہ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور مفتی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو اور اس کے معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ خلق ہی نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا اللہ اس کے گناہ پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے مصیبت میں پھنسا ہی دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دے گا۔ جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ امام ابو جعفر احمد بن مہدی جیسے محدثین کرام نہ صرف اخلاص و توکل، جود و سخا، حق گوئی و بے باکی، بلکہ خودداری اور غم گساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے اندر یہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آئے تھے۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر احمد بن مہدی اصفہانی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت، میں ذناب الجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ میں بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کی بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعوے کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی مبارکباد قبول کی اور فردن فردن سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ 2 دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔
بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، جزاک اللہ خیرہ، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، اور یہ ہیں وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، بی بی، میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی دیے تھے، لہٰذا اس کے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان عورت کی پردہ داری اور حسبن اللہ غیر کے بچے پہ خرچ کرنا سوائے اللہ والوں کے اور کون کر سکتا ہے۔ اللہ ان بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے صدقے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔